يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللہ رب العالمین نے آج ہم سب کو عید الاضحیٰ کی اس خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں اس طرح کی خوشیاں اور ایسے خوشی والے دن بار بار عطا فرمائے. آج تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. ایک دوسرے کو خوشیوں میں مبارکبادی دیں، ایک دوسرے کو سلام کریں، معانقہ کریں، ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کریں اور راہ چلتے یا اپنے اطراف میں غریب، مساکین، بیوہ اور مجبور پریشان حال لوگوں کی ضرور مدد کریں. خوشیوں کے دن میں، خوشیوں کے اوقات میں جب آپ اللہ کے مجبور اور پریشان حال بندوں کی مدد کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی میں آپ کی مدد کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. خوشحالی میں، خوشی میں آپ اللہ کو یاد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی پریشانی میں یاد کرے گا، آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ افراد جو ہمارے درمیان سے مکہ المکرمہ گئے ہوئے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بھائی بہنیں ہیں، ہمارے دیگر رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے، ان کو امن اور اطمینان کے ساتھ اپنے ملک تک واپس روانہ فرمائے. مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آج کے دن قربانی سنت ہے. قربانی کو سنت سمجھ کر آپ کو ادا کرنا ہے. وہ افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی میں پیسہ صرف ہوتا ہے، قربانی میں جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کی جگہ پر ہم قربانی نہ کر کے غریبوں میں پیسہ صدقہ کر دیں. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سراسر سنت کی خلاف ورزی ہوگی. نبی نے قربانی کی ہے، آپ کو قربانی کرنی ہے. اگر آپ اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو قربانی بھی کیجیے اور غریبوں کی مدد بھی کیجیے، لیکن غریبوں کی مدد کے بہانے قربانی کرنا ترک نہیں کر سکتے. قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس وقت سے لے کر یہ سنت ساری دنیا میں جاری ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا. آپ نے یہ فرمایا تھا من كان له ساعة ولم يزحف فلا يقربن مصلانا.
جس شخص کے پاس بھی قربانی کرنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، آپ اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو جتنے میں ایک جانور خرید سکتے ہیں، یا کم سے کم ایک حصہ خرید سکتے ہیں، تو آپ کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے لیے نصاب کی شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جانور، مکمل جانور یا ایک حصہ لینے کی طاقت ہونا ہے۔ اگر اتنی بھی طاقت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ضرور قربانی کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اتنی طاقت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قربانی کرنے کا حکم دیا، چونکہ قربانی عبادت ہے اور ہر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز کا ایک طریقہ ہے، آپ قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آتے ہی پہلے سجدہ کر لیں اور پھر بعد میں کھڑے ہو کر قیام میں سورہ پڑھنے لگ جائیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں بتایا ہے اور اسی طریقے پر ہمیں تمام عبادتیں انجام دینی ہیں۔ ایسے ہی قربانی بھی عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں ایک بات بھی بتا دی۔ آپ نے کہا لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعة من الدان۔ لوگوں قربانی کرنا ہے تو ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں وہ جانور داتا ہونا چاہیے، وہ جانور مسنہ ہونا چاہیے۔ اور مسنہ جانور کا مطلب ہوتا ہے کہ جانور کے دودھ کے دانت گر گئے اور اس کے بعد دوسرے نئے دانت آئے ہوں، اگر ایسا ہے تب آپ اسی جانور کی قربانی کر سکتے ہو، ورنہ نہیں کر سکتے۔ یہ ضروری ہے، لہذا داتا جانور، مسنہ جانور کی قربانی کرنے کا اہتمام کریں۔ بازار میں اس طرح کے جانور بے تحاشا موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، اتنا بڑا جانور آپ خرید نہیں سکتے ہیں، اتنے غریب ہیں، اتنے کمزور ہیں، تو پھر آپ کے پاس حصہ لینے کی استطاعت ہوگی تو آپ حصہ لے لیجیے۔ لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قربانی کا حکم دیتے ہیں وہیں پر اپنی امت کے لیے ایک بڑی آسانی بھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعلق ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویدخرون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ایک جانور کی قربانی، ایک بکرے کی قربانی اپنی طرف سے اپنے گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے کیا کرتا تھا۔ لہذا اگر کوئی ایک بکرے کی قربانی کرتا ہے تو وہ گھر کے تمام افراد کے لیے کافی ہے۔ ہر شخص کے نام پر الگ الگ کی ضرورت نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک حصہ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ایک حصہ بھی گھر کے تمام لوگوں کے لیے کافی ہے۔ قربانی سنت ہے، اور اس سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وسعت بھی عطا فرمائی ہے۔ ساتھ میں قربانی کے ایام میں عمومی طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ قربانی کے جانور غائبانہ خریدتے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے جانور کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کس حالت میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں جھنجھٹ میں پڑنا ہے، کہاں جانور لے کر آؤ، کہاں رکھو، کہاں قربانی کرو، کہاں ہاتھ گندے کرو۔ چلو کسی جگہ ہم پیسہ بھیج دیتے ہیں، وہ قربانی کر دے گا، وہ تقسیم بھی کر دے گا، اب اللہ ہی جانتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اتنا پلہ جھاڑ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے، عبادت کو اہتمام سے کرنا ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے۔ اور کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جانور قربانی کے نہیں ہوتے، لیکن وہاں پر لوگ حصہ لگا دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے عیب دار جانور آپ کے نام سے قربان کر دیتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ آپ نے کئی سال کیا ہوگا،
اس طریقے پر آپ کئی سال چلتے رہے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کئی سال سے آپ کی قربانی ہونی نہیں رہی۔ اسی لیے قربانی کے ایام میں ایسے دھوکوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور وہ افراد جنہوں نے کل عید کی نماز پڑھی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ سعودی عرب کے چاند کے حساب سے ہمارا چاند تھا، میں ان سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈریے، اپنے علاقے میں فتنہ پیدا مت کیجیے۔ آج کے دن آپ کے لیے عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کل عید کی نماز پڑھ لی ہے تب بھی آپ کو آج کی عید کی نماز پڑھنا ضروری ہوگی۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ ہوتی ہے اور کل کے دن روزے کا دن تھا، آج کا دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، آج عید کا دن ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحیٰ یوم تذبحون۔ روزہ اس وقت رکھنا ہے جب سب رکھ رہے ہوں، عید اس وقت منانی ہے جب سب منا رہے ہوں، عید الاضحیٰ اس وقت منانی ہے جب سب منا رہے ہوں۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کیونکہ چاند دیکھنا یہ اجتہادی چیز ہے، لوگوں کو کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا، یہ اجتہادی ہے، لہذا اس حالت میں اگر لوگوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ہمارا چاند فلاں دن ہے تو سب لوگوں کو اسی پر متفق ہونا چاہیے۔ ایک دو آدمی نکل کر کہ ہم فلاں جگہ دیکھا ہے، دنیا میں فلاں جگہ نظر آیا ہے، اور کسی فنکشن ہال میں، کسی گارڈن میں یا کسی جگہ پر جا کر عید کی نماز تنہا پڑھ لینا، یہ فتنہ ہے، اور مسلمان ایسے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ مسلمانوں، ہمیں خاص طور پر 2 چیزوں کی ضرورت ہے، 2 چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ ایک ہمارے اپنے گھرانوں کو مضبوط کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، اور دوسرے ہماری زندگی میں ہماری مالی نظام کو درست کرنا ہے۔ ہمیں اپنے گھرانوں کو مضبوط اور محفوظ کرنے کے لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی پڑے گی، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو اچھا بنانا پڑے گا۔ آپ اچھا بنیں، آپ بڑی عمر کے ہیں، آپ باپ ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، آپ کو اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے، آپ کو اپنی زندگی کو صحیح بنانا ہے، آپ کو متقی بننا ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں، آپ درست ہو گئے تو آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں، آپ کے گھر کے لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے راستے پر چلیں گے، وہ بھی دیکھ پڑیں گے۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے خاص طور پر بیٹیوں کا خیال رکھیں، بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں۔ بہت سے مسلمانوں میں دیکھا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹوں پر خرچ کریں گے، بیٹوں کو پڑھائیں گے، کیونکہ بیٹا بڑا ہوگا، نوکری کرے گا تو اس کی کمائی پلٹ کر ہمارے اوپر آئے گی۔ بیٹی کو ہم پڑھائیں گے، خرچ کریں گے تو اس کا انکم، اس کا کوئی فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے، یہ کسی اور کے گھر میں جانے والا ہے۔ کسی اور کے گھر میں جانے کے لیے، کسی اور جگہ کمائی بھیجنے کے لیے بھلا مجھے اس بیٹی پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بہت سے لوگ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے سے کتراتے ہیں اور بیٹوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یلی من هذه البنات شیئا فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ بیٹیوں میں سے کسی کے پاس اگر ایک بھی بیٹی ہے اور اس شخص نے اس بیٹی کی صحیح تربیت کی، اس کو پڑھایا، لکھایا، نیک بنایا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنایا، کن لہ سترا من النار، آپ فرماتے ہیں وہ بیٹی آپ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، وہ بیٹی آپ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور جہاں تک گھرانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا، وہ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کئی بیٹیاں ہمارے گھروں سے جاتی ہیں کسی دوسرے گھر میں، اپنے سسرال میں، اپنے شوہر کے پاس، اور ان بیٹیوں کی وجہ سے ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ان کے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہماری بیٹیاں دوسروں کے ماں باپ کے درمیان درار پیدا کر رہی ہیں، بیٹوں کو ان کے ماں باپ سے جدا کرتی ہیں، ان کے ماں باپ کو پریشان کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے جانے کے بعد باقاعدہ وہ ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی اپنا پیسہ صرف کر کے گھر بنایا،
دولت جمع کی، بیٹے کو پڑھایا، بیٹے کو نوکری پر لگایا، اور بعد میں دیکھا کہ وہ بوڑھے ماں باپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، وہ اولڈ ایج ہوم میں جمع پڑا ہوا ہے، وہ اپنے بچوں سے دور الگ ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزار رہا ہے، اتنی شان و شوکت والی زندگی، اتنا محنت کرنے کے بعد اگر یہ حالت ہوتی ہے تو یاد رکھنا، اگر کہیں اس میں آپ کی بیٹی ذمہ دار ہے تو کبھی بھی آپ کی بیٹی کی دنیا و آخرت کامیاب نہیں ہوگی، اور آپ بھی ذمہ دار ہوں گے کیونکہ آپ کی بیٹی نے وہ کام کیا ہوا ہے۔ آج کتنے گھرانے عورتوں کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، ماں باپ برباد ہو رہے ہیں، اولاد سے ماں باپ بچھڑ رہے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کا جو حکم دیا ہے، انہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے مالی معاملات کو درست کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی تجارت کو درست کیجیے، لین اور دین دونوں چیزوں میں آپ کو احتیاط برتنی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ مال چاہے جہاں سے آ جائے میرا ہوگا، مال چاہے جہاں خرچ کروں میری مرضی ہوگی، نہ کہیں جگہ، نہ آپ کو کسی بھی جگہ سے لینے کی اجازت ہے اور نہ کسی بھی جگہ خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ دونوں کے لیے باقاعدہ حدود موجود ہیں، دونوں کے لیے نظام موجود ہے، اس نظام پر آپ عمل کیجئے۔ روزی حرام ہوگی تو آپ کی عید کی نماز بھی قبول ہے، آپ کی عید کی نماز بھی قبول ہے، آپ کی فجر نماز بھی قبول ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء یہ مقبول ہے۔ اگر آپ کی روزی حرام ہے، یاد رکھیے رات کے 3 بجے اٹھ کر بھی دعائیں مانگو گے اور کسی بندے کا مال حرام طریقے سے کھاؤ گے، رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نہیں سنے گا۔ اپنے مالی معاملات کو درست کرو، عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی روزی بہتر ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات خاص یاد رکھیں، بیٹیوں کو وراثت میں حصے سے محروم نہ کریں، بیٹیوں کو وراثت میں حصے سے محروم نہ کریں۔ کتنے ایسے نیک، دیندار، پرہیزگار، متقی افراد موجود ہیں، جب بھی وہ اپنی جائیداد کی تقسیم کرتے ہیں بیٹوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے وارث ہیں، لیکن بیٹیاں جو سسرال میں جا چکی ہیں، جن کا نکاح ہو چکا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے، تھوڑا سا ہم پیسہ دے دیں گے، شادی بیاہ پر جو خرچہ کیا ہے اسی کو مینج کر دیں گے۔ اور اس طرح سے ایک باپ، ایک ماں اپنی بیٹی کا مال ہڑپتے ہیں۔ ماں اور باپ، جن ماں باپ کے بارے میں ہم بار بار یہ سنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ لوگ اپنے بیٹیوں کا مال لوٹنے اور اسے غلط طریقے سے حاصل کرنے یا مال کو غلط تقسیم کرنے کے مجرم بنتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایسے ماں باپ کو ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو کیا یہ جنت کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، چھوٹا بڑا ہو، ہر شخص ہو، جہاں جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ نہ کسی کا مال لینے والے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو دوسروں کا ناحق مال لیتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو فراڈ کرتے ہیں۔ جانوروں کی سی بدتر زندگی وہ گزار رہے ہیں، جانوروں سے بدتر زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا ہے تو آپ اپنے اوپر آزما کر دیکھ لو، اگر یقین نہیں کر سکتے ہو تو اپنے اوپر آزما کر دیکھ لو۔ اپنے ماں باپ کو دیکھو جنہوں نے یہ کام کیا تو ان کی حالت کیا ہوئی ہے، اپنی اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھو جو آپ کی نظروں میں آپ کی اولاد بیماریاں کرتی ہیں، فرار کرتی ہیں۔ یاد رکھنا، آپ سوچو گے کہ میں کتنا اچھا تھا، میری اولاد اتنی برباد کیوں ہوئی، میں تو نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں نیک ہوں، میری اولاد کو اس کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ حرام مال کا اثر شریر کے ہر حصے میں ہوتا ہے، ایسی بربادی آتی ہے کہ پھر زندگی میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی روزی کی حفاظت کریں، حلال کمائیں اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آخری بات، ہمارے اس ملک کو امن کی ضرورت ہے، ہمارے اس ملک میں بدامنی بڑھتی چلے جا رہی ہے اور اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو جب بھی ایسی پریشانی محسوس ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھ لیا کرو، نبی کی سیرت کا مطالعہ کیا کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زندگی کیسے گزاری تھی، کفار کا ظلم کیسا تھا، نمازوں پر پابندی، ذکر و اذکار پر پابندی، قرآن مجید کی تلاوتوں پر پابندی،
گھر سے باہر نکلو تو وہاں پریشانی، گھر کے اندر رہو تو وہاں تکلیفیں. ایسی زندگی ہمارے نبی نے اور صحابہ نے گزاری ہے. نبی نے کہا تھا کہ آپ بھی نیک رہو گے، یہ مت سمجھنا کہ آپ بڑی آسانی سے نکل جاؤ گے. آزمائشیں آپ پر بھی آئیں گی، مصیبتیں آپ پر بھی آنے والی ہیں، لہذا آپ کو صبر کرنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا پڑے گا کہ اللہ ہمارے اس شہر کو، ہمارے اس ملک کو امن والا ملک بنا دیں. تمام مسلمانوں کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آج عبادتوں میں تکلیف ہو رہی ہے، الحمدللہ یہاں پر امن ہے. ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں جہاں عیدگاہوں پر نماز پڑھنے پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت دے. اللہ وہاں کے حکمران کو ہدایت دے، وہاں کے ذمہ داران کو، وہاں کے ممبران کو، وہاں کے اسمبلی کے ذمہ داران کو، ہمارے ممبران پارلیمنٹ کو، اللہ ان سب کو ہدایت دے، ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرے اور اس ملک کے تمام باشندوں کو ان کے حقوق دینے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے اس دنیا کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کے 3 بڑے ملک، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ایران ہو، یہ سب مل کر مسلمانوں کی زندگیاں برباد کرنا چاہتے ہیں، عرب ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں. چلیے کہ وہ عرب ملک دنیا کے تمام مسلمانوں کی معیشت کا ایک بہت بہترین مرکز ہے. دنیا کے تقریباً مسلمان وہاں سے اپنی معیشت حاصل کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس جگہ بھیجتے ہیں، وہ امن والے علاقے ہیں، وہاں سے ساری دنیا میں دولت تقسیم ہوتی ہے، مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کافر ملکوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عرب ملکوں کی حفاظت فرمائے، ان کی معیشت کی حفاظت کرے. مسلمان جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اور متقی پرہیزگار انسان بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ تو ہماری عقیدوں کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، جو مجبور ہیں، جو مقروض ہیں، جو تکلیف میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ جو حجاج کرام ہمارے اپنے ملکوں سے، دنیا کے الگ الگ خطوں سے بلاد حرمین گئے ہیں، اے اللہ ان کو وہاں پر انتہائی امن کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت کرنے والے وہ آل سعود اور وہ عرب حکمران، اے اللہ تو ان کو مزید قوت عطا فرما تاکہ بلاد حرمین کی حفاظت ہو، حجاج کرام کی صحیح خدمت ہو. ہم نے دیکھا اس مرتبہ حجاج کرام کی اعلیٰ بے مثال خدمات. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس کام میں موجود ہیں، خاص طور پر محمد بن سلمان حفظہ اللہ، اے اللہ تو انہیں بھی کبھی قوت عطا فرما تاکہ ہمیشہ حرمین کی حفاظت ہو سکے اور ہمیشہ حجاج کرام کی بہترین خدمات ہو سکے. اے اللہ ہم میں سے وہ افراد جو نکاح کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ تو انہیں بہترین جوڑے عطا فرما. جن کی زندگیاں بن چکی ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو تو خوشحال بنا دے، ان کو بہترین روزی عطا فرما. جو روزی کے لیے، نوکری کے لیے پریشان ہے، اے اللہ ان کو تو بہترین حالات روزی عطا فرما. جو نوکری کے لیے پریشان ہے، اللہ کو انہیں بہترین نوکری عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھ عزت کے ساتھ ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.